اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جی سورہ اعراف کا ترجمہ اور تفسیری نکات جاری تھے۔ آیت نمبر 42 اور 43 ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے یعنی حسن فاعل ہوئے، وعملوا الصالحات اور حسن فعل ہوئے، نیک اعمال انجام دیے۔ ایک نقطہ جو کل کا رہ گیا کہ آیت نمبر 39 میں آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے کہا فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ دنیا ختم ہوگی تو شریعت ختم ہوگی، تکلیف شرعی ختم ہوگی، اس کے بعد حکم تشریعی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، حکم تشریعی ہوگا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے ختم ہونے سے حکم شرعی ختم ہو جائے گا۔ بس یہ جو کہا گیا کہ الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب ولا عمل، کہ جو ہی انسان مرے گا تو حکم شرعی ختم ہو جائے گا، بس حکم کون سا رہ جائے گا؟ حکم تکوینی۔ یہ جو آیت نمبر 39 میں آیا تھا فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کو، یہ حکم کون سا ہے؟ تکوینی حکم، کہ چکھو عذاب کو، اس کے سبب جو تم کام کرتے تھے، جو تم کمائی کرتے تھے، جو تم انجام دیتے تھے، جو تم حاصل کرتے تھے۔ یہ نقطہ والذین آمنوا، بس عذاب کے لیے کفر لازمی نہیں ہے بلکہ گناہ کافی۔ ایک نقطہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ عذاب کے لیے گناہ کافی ہے، کفر لازم نہیں ہے۔ ٹھیک پہلے والے گروہوں کے مقابلے میں کہ آپ کو یاد ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، ان کے مقابلے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دوسرا گروہ ہے جو ان کے مقابلے میں ہیں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو جھٹلاتے ہیں آیات الہی کو، نبوت کو، امامت کو، اور اس کے حوالے سے تکبر کرتے ہیں۔ بس صحیح سالم عقیدے والے اور پھر صحیح عقیدے کے مطابق عمل کرنے والے وارث بہشت ہیں۔ صرف عمل خوب جنت کے لیے کافی نہیں ہے، یا صرف حسن فاعل ہونا، صرف ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے، ایمان کا ہونا کافی نہیں ہے۔ عذاب کے لیے قرآن ایک کے ذکر کرتا ہے کہ ہر کوئی گناہ کرے گا اسے عذاب ہوگا، اگر وہ توبہ نہ کرے تو مومن ہو یا کافر ہو وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ بس گناہ ہے تو توبہ کرنا لازمی ہے، توبہ دنیا میں کرنا لازمی ہے، فرعونی توبہ نہیں کرنی ہم۔ فرعونی توبہ کیا ہے؟ کہ ڈوبنے لگے، لا علاج بیماری صادر ہو جائے کہ پتہ چلے کہ اس کے بعد میں نے جینا ہی نہیں ہے، لا علاج بیماری انسان سے جڑ جائے۔ ٹھیک، بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عذاب کے لیے گناہ کافی ہے، یہ قرآن کہتا ہے، یہ روایات کہتی ہیں، کفر لازمی نہیں ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ یہاں دیکھیں، یہاں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ابھی یہ پڑھا تھا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ کیا وہ تمام اعمال صالحہ پر عمل کریں؟ نہیں، اپنی وسعت کے مطابق عمل صالح کریں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کیا وہ تمام اعمال صالحہ پر عمل کریں؟ ہر تمام تکالیف شرعی پہ عمل کریں، ہر کوئی اپنی وسعت اور اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرے گا، خدا کہہ رہا ہے۔ عاقل کے احکامات اور ہیں اور عاشق خدا کے احکامات اور ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہم عقلاء ہیں تو ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک درجہ ہوگا کہ کہیں دل سے نفرت کریں، کہیں آواز اٹھائیں، لیکن ائمہ جو عاشقان خدا ہیں ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنا خون دینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا اور اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اصحاب کو پیش کیا امر بالمعروف کرنے کے لیے،
خون دیا، پاکیزہ خون دیا. بس لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم تکلیف نہیں دیتے. ایک تو جنت میں داخل ہونے کی شرط کیا تھی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جنت میں داخل ہونے کی شرط. اس کے بعد اعمال صالحہ بھی ہر کوئی اپنی استطاعت اور وسعت کے مطابق انجام دے گا. اولئک اصحاب الجنہ، اور یہی لوگ اصحاب الجنت ہیں، جنت میں داخل ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ابدی زندگی گزاریں گے، ابدی زندگی گزاریں گے. اب یہ ابدی زندگی گزارنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہوتے تو ہمیشہ نیکی کرتے، اس وجہ سے خدا انہیں ابدی جنت دے گا. گناہگار ابدی جہنم میں داخل اس لیے ہوں گے کہ دنیا میں ہوتے تو ہر وقت گناہ کرتے. ٹھیک. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بس جنت میں جائیں گے تو جنت میں دو قسموں کی نعمتیں ہوں گی، دو قسموں کی نعمتیں ہوں گی. ظاہری نعمتیں، نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ بعد میں خدا ذکر کر رہا ہے، نہریں بہہ رہی ہوں گی. دوسرا معنوی نعمت کے ان کے اندر کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، منافقت نہیں ہوگی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے، ان کے دلوں سے کینے کو. بس یہ معنوی نعمت، جنت کی معنوی نعمت یا معنوی جنت. معنوی جنت من تحتہم تجری من تحتہم الانہار، یہ ظاہری نعمتیں کہ ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. بس یہ ظاہری نعمت ہے. مقدم کسے کیا خداوند عالم نے؟ معنوی نعمت کو، معنوی نعمت کو مقدم کیا. ٹھیک. بس الہی مردوں کے لیے ظاہری نعمتیں بھی ہوں گی اور باطنی نعمتیں بھی ہوں گی. باطنی نعمتیں جیسے کینے کا نہ ہونا، حسد کا نہ ہونا، منافقت کا نہ ہونا. بس ہم نکال دیں گے. نزعنا یعنی ہم نکال دیں گے، ہم جدا کر دیں گے، ہم جدا کر دیں گے. دیکھیں جی، ایک گلن ہے، ایک گلن ہے. ایک گلن ہے، ایک گلن ہے. گلن کہتے ہیں وہ پوشیدہ چیز جو بیگانی ہو، باطنی زنجیر. گلن یعنی باطنی زنجیر. کینہ، منافقت، حسد باطنی زنجیریں ہیں، معنوی زنجیریں ہیں. انسان کے اندر کو باندھ لیتی ہیں، انسان کے اندر کو بند کر دیتی ہیں، انسان کے اندر کو بند کر دیتی ہیں. یہ بس گلن باطنی زنجیر جو انسان کے اندر کو باندھ لے، انسان کے اندر کو باندھ لے. گلن جس چیز سے ظاہر کو باندھا جائے، جس چیز سے ظاہر کو باندھا جائے، ظاہری زنجیر. اغلال، جیسے قرآن میں اغلال کہا ہے، یہ گلن سے، گلن سے ہے. بس زنجیر ظاہری، زنجیر معنوی. زنجیر معنوی کو گلن کہا جاتا ہے اور زنجیر ظاہری کو گلن کہا جاتا ہے، گلن کہا جاتا ہے. ٹھیک. ایک یہ نقطہ. بس یہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، نہ کہ گلن، گلن. ہم اور معنوی زنجیریں ان سے نکال دیں گے، آزاد ہوں گے معنوی زنجیروں سے، معنوی زنجیروں سے آزاد ہوں گے. بس الہی مرد شرح صدر رکھیں گے، الہی مرد شرح صدر رکھیں گے. ممکن نہیں کہ کوئی مومن کے لیے غیر عاقلانہ کینہ رکھتا ہو اور جنت میں داخل ہو، جنت میں داخل ہو. اور جنت میں صرف مطہرون داخل ہوں گے، پاکیزہ افراد داخل ہوں گے، پاکیزہ افراد داخل ہوں گے. اور جنتی گلن سے بھی آزاد ہوں گے، گلن سے بھی آزاد ہوں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. جو معنوی جنت ہے، معنوی جنت ہے، وہ دنیا میں ہمیں حاصل ہو تاکہ ہم آخرت میں بھی معنوی جنت کو حاصل کریں. یہ ذہن میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا. بس جتنا انسان گلن سے آزاد ہوگا اتنا ہی گلن سے آزاد ہوگا، ظاہری زنجیروں سے، ظاہری جہنم سے آزاد ہوگا، ظاہری جہنم سے آزاد ہوگا. بس الہی مردوں نے دنیا میں عمل کیا. کیسے؟ قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. یہ دنیا میں جنت، آپس میں بھائی بھائی بن کے رہے. تو قیامت میں کیا ہوگا؟
قیامت میں ہوگا علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے خوشحال ہوں گے، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی منافقت نہیں ہوگی۔ بس یہ نقطہ۔ اب وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، بس دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم انبیاء علیہ السلام، اولیاء الہی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں عالم نہ کیا ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ بس قالو، دعا کرتے ہوئے، شکر کرتے ہوئے یہ کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، اس شریعت کی، اس قوانین کی، اس دین کی، ان انبیاء کے وسیلے، ان انبیاء کے وسیلے۔ وما کننا لنہتدی، اور ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے لولا ان ہدانا اللہ، اگر خدا ہماری طرف انبیاء کو نہ بھیجتا، اولیاء الہی کو نہ بھیجتا۔ کیسے؟ پھر واضح کر رہا ہے بعد والا جملہ، لقد جاءت رسل ربنا، بتحقیق آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے پیغمبر، ہمارے رب کے پیغمبر، بالحق کے، حق دلائل کے ساتھ، حق پیغام کے ساتھ، حق کتاب کے ساتھ، حق کتاب کے ساتھ، توحید کے ساتھ آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمْ الْجَنَّةُ، اور انہیں ندا دی جائے گی، بس انہیں ندا دی جائے گی۔ دیکھیں جی، وراثت میں صاحب مال کی جگہ پہ آتا ہے۔ ایک صاحب مال مرتا ہے، ظاہری وراثت۔ معنوی وراثت میں تو وراثت لینے والا جب تک فنا نہ ہو، مرے نہ، اپنی انا کو فنا نہ کرے، تب تک وراثت نہیں لے گا۔ معنوی وراثت میں تو یہ، ظاہری وراثت میں صاحب مال کی جگہ پہ آتا ہے۔ اور جو آپ معاملہ کرتے، کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو صاحب مال کی جگہ پہ آتا ہے، یا مال کی جگہ پہ آتا ہے؟ آپ ایک چیز لیتے ہیں، وہ مال ہے، اس کے بدلے میں کوئی چیز دیتے ہیں، بس یہ وراثت اور تجارت میں یہ فرق ہے۔ ظاہری وراثت میں صاحب مال کی جگہ پہ آتا ہے۔ ایک وفات پا گیا، مر گیا، دوسرا اس کی جگہ پہ آ گیا، اس مال کی جگہ پہ آ گیا۔ لیکن تجارت میں مال کی جگہ پہ آتا ہے، مال کی جگہ پہ آتا ہے۔ یہاں وراثت ظاہری کی بات نہیں ہو رہی، وراثت ظاہری کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وراثت معنوی کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے ہم وارث جنت بنے۔ وارث جنت بنے، جب ہم وارث تبھی بنیں گے، ظاہری جنتوں کے وارث تب بنیں گے جب ہم معنوی طور پہ وارث بنے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء علیہ السلام۔ کیسے بنیں گے؟ معنوی طور پہ وارث تبھی بنیں گے جب ہم فنا ہو جائیں، ہمارا معنوی شناختی کارڈ، ہمارے معنوی والد محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ۔ ٹھیک، بس وارث کیسے بنے؟ وارث بنے ان کے علوم کو جانیں اور ان کے علوم پر عمل کریں، علم الوراثت پڑھیں، علم الوراثت حاصل کریں، علم الوراثت لیں۔ ٹھیک، بس بہشت ظاہری جو جنت ہے یہ صرف آخرت میں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جو ظاہری جنت ہے وہ صرف آخرت میں ہے، اور روحانی جنت دنیا میں بھی ہے، لیکن کامل ظہور معنوی جنت، روحانی جنت کا آخرت میں ہوگا۔ روحانی جنت دنیا میں بھی ہے، لیکن کامل ظہور کہاں ہوگا؟ آخرت میں ہوگا۔ اور جہنم حصی صرف آخرت میں ہے، حصی جہنم، محسوساتی جہنم، لیکن روحانی جہنم دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن آخرت میں ظہور کامل ہوگا۔ بس یہ جو کہا گیا کہ انا مدینۃ الحکمہ وہی الجنہ وانت یا علی بابھا، علی میں حکمت کا شہر ہوں، میری رسالت جنت ہے اور تم اس کے دروازے ہو، تم دربان بھی ہو، دروازے بھی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ کون اس جنت میں داخل ہو رہا ہے، کون اس جنت سے نکل رہا ہے۔ بس کون وارث بنے گا اس جنت کا؟ جنت حصی کہہ دیں اور جنت معنوی کہہ دیں، اس کا وارث کون بنے گا؟ جو دنیا میں جس کا تعلق جنت سے ہو، توحید سے ہو، رسالت سے ہو، امامت سے ہو۔ جب تک دنیا میں تعلق ہی نہ ہو جنت سے، توحید سے، رسالت سے اور امامت سے، وہ کہاں آخرت میں جنت میں جائے گا؟ اب یہ تعلق، ایک دفعہ تعلق
ولائی ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں پورا اتر رہا ہے کہ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ان کو ولی مانتا ہے۔ ایک دفعہ محبت ہے کہ ان کو سب سے اوپر مانتا ہے، بس موجودات میں سب سے اعلیٰ انہیں مانتا ہے، اور باقیوں کو بھی کچھ نہ کچھ مانتا ہے، لیکن بغض نہیں رکھتا، دشمنی نہیں رکھتا۔ ایک دفعہ دشمنی ان سے رکھتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ بس ایمان۔ ایک اور نقطہ، علم اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ علم اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان اختیاری فعل ہے، لیکن علم اختیاری نہیں ہے۔ علم اختیاری نہیں ہے۔ جو ہی آپ گھر کا دروازہ کھولتے ہیں، چاہے نہ چاہے پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، رات ہو رہی، رات ہو رہی۔ آپ چاہے نہ چاہیں کسی کے درس میں بیٹھے ہوں، وہاں آپ کو دلیل سمجھ آ سکتی، دلیل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں جی، چاہے یا نہ چاہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس دلیل کو قبول نہ کیا جائے۔ ممکن ہے کہ لوگ دلیل کو قبول نہ کریں، لیکن دلیل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، لیکن دلیل سمجھ آتی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ لوگوں کو دلائل سمجھ نہیں آتے۔ بسا اوقات ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں، بسا اوقات کج فہمی دکھاتے ہیں، لیکن دلیل سمجھ آتی ہے۔ برہان ہر ایک کو سمجھ آئے گا، دلیل ہر ایک کو سمجھ آئے گی۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، ایمان فعل اختیاری ہے، بس جزا ایمان پہ ہے، علم پہ نہیں ہے۔ معرفت اس لیے حاصل کرو تاکہ تم مومن بنو، تاکہ کیا بنو؟ مومن بنو۔ اختیار سے ایمان لے آؤ، صحیح کو جدا کرو اور برے کو، غلط کو الگ کرو، اور صحیح سے تعلق قائم کرو۔ صحیح سے کیا کرو؟ تعلق قائم کرو۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ممکن ہے کہ سوال ہو سکتا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین یعرفون، کیوں نہیں کہا کہ جو لوگ معرفت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں؟ نہیں، علم فعل اختیاری نہیں ہے۔ خدا کس پہ دے گا جنت؟ فعل اختیاری پہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بس یہ نہیں کہ والذین یعرفون، بس جو لوگ معرفت رکھتے ہیں، معرفت کے بعد ایمان رکھتے ہیں۔ بس معرفت کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ معرفت کا کوئی اہمیت ختم ہو گئی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، معرفت کے بعد جو کردار آتا ہے وہ ایمان کا آتا ہے۔ معرفت کے بعد بس اکثر لوگ آپ کہیں گے کہ عالم ہیں لیکن مومن نہیں۔ بس مومن یعنی حسن فاعل ہونا، اور عمل صالح یعنی حسن فعل ہونا، ٹھیک؟ بس یہ اہم نقطہ۔ بس بہشت حسی آخرت میں ہے، جہنم حسی آخرت میں ہے، دنیا میں روحانی جنت اور جہنم ہے۔ یہ روحانی جنت کون سی ہے؟ روحانی جنت ہے ولایت، روحانی جنت ہے توحید، رسالت، بس یہ روحانی جنت ہے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔